الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ، عالم کا قبر کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرنا جبکہ اس کے شاگرد ارد گرد بیٹھے ہوں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد بھی ہیں اور خیبر کے فاتح بھی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد گرامی۔ بیان کرتے ہیں کہ کننا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد میں تھے، یہ جسے ہم جنت البقیع عام طور پر کہتے ہیں، اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے۔ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فَقَعَدَ، آپ بیٹھ گئے۔ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ فَنَكَّسَ، آپ نے سر مبارک جھکا لیا۔ فجعل ينكت بمخصرته، اور لکڑی سے نیچے کریدنے لگے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما منکم من احد ما من نفس منفوسۃ الا کتب مکانها من الجنۃ والنار، تم میں سے کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں نہ لکھی ہو، اور ہر شخص کا نیک بخت یا بد نصیب ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم اس نوشہ پر اعتماد کر کے عمل نہ چھوڑ دیں؟ جب ہمارا جنتی اور جہنمی ہونا لکھ دیا گیا ہے، ہمارا سعادت مند یا بدبخت ہونا لکھ دیا گیا ہے، تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ فمن کان منا من اہل سعادہ، تو جو ہم میں سے اہل سعادت ہوگا، فسیسیر الی عمل اہل سعادہ، وہ خود ہی نیکوں والے کام کر لے گا۔ واما من کان منا من اہل شقاوہ، اور جو بدبخت ہوگا، فسیسیر الی عمل اہل شقاوہ، وہ خود ہی بدبختوں کے عمل کی طرف چلا جائے گا۔ قال اما اہل السعادہ فیسرون لعمل اہل السعادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید کو، سعادت مند کو عمل سعادت کی توفیق دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، تو اسے عمل شقاوت کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جو شخص صدقہ دے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور عمدہ بات کی تصدیق کرے گا، ہم اسے آسانی یعنی عمل سعادت کی توفیق دیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ تقدیر کو ثابت کرنے کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے بندے ہیں، لہذا بندگی اور اس کے احکامات کی بجا آوری ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اللہ کی تقدیر کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے، تقدیر کا معنی ہی ہوتا چھپی ہوئی جو نظر نہ آئے،
لہذا تقدیر کے سہارے عمل کر دینا چھوڑ دینا، عمل کرنا چھوڑ دینا، یہ قطعاً درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے۔ زمانہ ماضی کے اندر، تاریخ کے اندر کچھ گروہ ایسے بھی پیدا ہوئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے سرے سے ہی تقدیر کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ اللہ کا فرما بردار بن جائے یا اللہ کا نافرمان بن جائے، یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والا راستہ اختیار کر لے یا شیطان کے راستے پہ چل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شرح عقیدہ طحاویہ کتاب ہے عقیدے کے موضوع پر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو پکڑا گیا، کہنے لگے چوری کو کی؟ کہنے لگا جی میری قسمت میں لکھا تھا، میری قسمت میں لکھا تھا میں نے چوری کرنی، لہذا میں نے کر لی۔ کہنے لگے اب ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، یہ بھی تمہاری قسمت میں لکھا ہے، ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے۔ تو تقدیر کا سہارا لے کر اور کہنا جی جو میری تقدیر میں لکھا میں وہی کچھ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اختیار دیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم اپنی طرف سے عمل کرتے رہو، جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، جو عمل تم سے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے راہ کو آسان کر دے گا۔ اس لیے تقدیر کے سہارے اعمال کو چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ کوئی بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ دوسرا، یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو چیز اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ قبر کا موقع ایسا موقع ہے جہاں پہ دل نرم ہو جاتے ہیں، اور انسان اس قبر کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کرے اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ممکن ہے کہ اس سے اگلا نمبر میرا ہو۔ شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ لوگ قبر کے اوپر جا کے عجیب قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ جو قبرستان جانے کا اصل مقصد تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایمان اچھی طرح راسخ ہو چکا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان جاگزیں ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی قرار پکڑ چکا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبر میں جانے سے منع کرتا تھا نا، اب تم قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ وتزہد عن الدنیا۔ قبرستان جانے کے دو مقصد ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی عزیز ہوگا تو تب ہی قبرستان جانا، ویسے جانا ہی نہیں۔ آپ کبھی بھی کسی کی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، اور جانے کے دو بڑے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ایک جا کر آخرت کی یاد آئے گی کہ میں نے بھی مر کے یہاں پہ آنا ہے، اور دوسرا دنیا سے بے رغبتی کا ایک داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، آخرکار میں نے یہیں پہ آنا ہے۔ یہ دو بڑے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کوئی فوتیدگی ہو جائے نا، تو بندہ فوت ہو جائے، آپ کو قبرستان کے اندر وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی، آپ کو لوگوں کے اندر ایک آدمی کے مرنے کا خوف ان کے دلوں پہ طاری نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ قبرستان سے باہر نکلتے ہیں، ہماری دل کی دنیا میں کوئی فرق نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہے کہ کل کو میں نے بھی مرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر یہ چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ دو نمبری نہیں کرتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے ہر وقت اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں نے آخر اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے، اور میں نے اس زندگی کا جواب دینا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں. آخرت کا تذکرہ ہوتا روتے ضرور لیکن اتنا نہیں. لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا یا قبر کے پاس سے گزرتے زاروں کی دار رونا شروع کر دیتے. سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. داڑھی مبارک تر ہو جاتی. یہ دروازہ بند کر دیجیے. ان سے کہا گیا کہ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں. کہنے لگے فَإِنَّهَا أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ جو گھاٹی ہے نا، یہ جو قبر کی منزل ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو جہاں یہاں پہ پھنس گیا وہ وہاں پہ بھی پھنس جائے گا. اتنا حساس موضوع. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمارے کتنے لوگ ہیں جو غم کی کیفیت سے دوچار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کرید رہے ہیں یہاں پہ زمین کو چھڑی کے ساتھ، اور غم کی کیفیت کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نصیحت فرما رہے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع وہ خالی نہیں جانے دیتے تھے. جیسے ہی کوئی موقع ملتا تھا آپ اپنے اصحاب کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے. دعوت و تبلیغ کا کام ہر موقع پہ جاری ہے. لوگوں کو ابلاغ ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملے، کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ لوگ جمع ہیں، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیا جائے. تو وہاں پہ صحابہ بھی موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. ایک غم کی کیفیت تھی، اور یہی ایک کیفیت وہاں پہ مطلوب ہے. یہی وہاں پہ مطلوب ہے. اگلی حدیث ہے باب ما جاء فی قاتل النفس، خودکشی کرنے والے کے بارے میں کیا ہے. عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی دانستہ قسم اٹھائے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا ہے. ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، اور جو شخص تیز ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالے، عذب بہا فی نار جہنم، اس کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے. ان کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے. میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جن سانسوں کا آغاز کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کا بھی اختیار اس کو کوئی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس آدمی نے خودکشی کی ہے، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید خودکشی جو ہے وہ تمام مسائل کا حل یہی کہ خودکشی کر. یہ پچھلے دنوں ہمارے فیصلہ آباد کا واقعہ ہے نا، کہ ایک آدمی حالات سے بڑا تنگ تھا، 2 اس کی بیٹیاں تھیں، اس کی کوئی امداد نہیں کر رہا تھا. اس نے کیا کیا، پہلے بیٹیوں کو زہر دیا، بعد میں خود زہر کھا لی. اور بھائی جاؤ، تم نے مرنا ہے مرو، ان بچیوں کو کیا قصور، ان بیٹیوں کا کیا قصور. اور کیا خودکشی تمام مصیبتوں کا حل ہے؟ اگر تم انہیں نہیں پال سکتے، مدارس موجود ہیں الحمدللہ. یونیورسٹیوں والے تو لاکھوں کروڑوں کا فنڈ کھا کے بھی یہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے. یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں کا فنڈ کھا کے بھی یہ نیکی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں چلے جائیں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے کرائے کے ہاسٹلوں پہ رہ رہے ہیں، کرائے کے ہاسٹلوں پہ رہ رہے ہیں، اور ان کو لاکھوں کروڑ روپے کا فنڈ ملتا ہے. لیکن آپ مدارس کو دیکھیں جو اپنی مدد آپ کے تحت نظام چلا رہے ہیں، کروڑ روپے کا بجٹ، نہ بچوں سے فیس لیتے ہیں، نہ رہائش کا کرایہ لیتے ہیں، نہ بل لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پاس سے کھانا کھلاتے ہیں 2 ٹائم کا. اور اللہ تعالیٰ بڑا بہترین کھانا کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو طلباء کو گوشت کھلا رہا ہے اس دور میں جب کسی کا دال کھانی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتوں سے نوازا ہے. ہاں جی، ان مدارس میں پڑھنے والوں کو
آپ نہیں بچے سنبھال سکتے، مدارس میں داخل کروا دیں، وہ آپ کے بچے کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، دنیا کی تعلیم بھی دیں گے۔ ہمارے بہت سارے مدارس کے اندر سکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، پارٹ ٹائم میں کلاسیں لگتی ہیں، ٹیوشنوں کا اہتمام کیا گیا ہے، استاد آتا ہے پڑھانے کے لیے، وہ ان کو مدرسے کے خرچے کے اوپر مدارس والے فیس دیتے ہیں اس ٹویٹر کو یا اس استاد کو، ان بچوں کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو بچے نادار ہیں اپنے سکول کی فیس نہیں دے سکتے، مدارس ان کی فیس بھی اٹھاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو وہاں داخل کروا دیں۔ اور اس بات کا جناب یہ بہانہ بنا کر بچوں کو زہر دے دینا، بچوں کو قتل کر دینا، یہ کون سی عقل مندی کا مدار؟ تم نے مرنا ہے مرو، جاؤ مر جاؤ، تم بوجھ دھرتی کے اوپر، جاؤ مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بنتا ہے۔ لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تمہیں تو اتنی عقل ہی نہیں۔ یہاں پہ بڑا عجیب تصور ہے ہمارے یہاں، یقین جانی کئی دفعہ نا سن کے حیران ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ان کو کہا نا تمہارے حالات خراب ہے، تم زکوٰۃ، نہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، البتہ سود لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں، تم دینا چاہو تو دے سکتے ہو، زکوٰۃ نہیں، میرے شیان نشان نہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ حلال ہے ضرورت مند کے لیے۔ جو 8 مصارف قرآن نے ذکر کیے ہیں، قرآن جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان میں اگر اس کا نام آتا ہے، اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس کے لیے حلال ہے، سود حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حلال طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسی بدبختی، کیسی محرومی۔ تو یہ مدارس کی میں بات کر رہا تھا کہ اس دور کے اندر بھی جبکہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے سامنے جا کے مانگتے ہیں نا، آ کے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، اپنے کپڑے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، فردن لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے، اجتماعی طور پر مسجدوں میں جا کے اعلان کر کے، مانگ کر، چندے کی صورت میں یہ اللہ کے دین کو پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کی جو یونیورسٹیاں ہیں جو حکومتی خرچوں میں چل رہی ہیں، دنیا کی 100 ٹاپ یونیورسٹیوں میں بھی شامل نہیں ہیں، ٹاپ یونیورسٹیوں میں بھی شامل نہیں۔ اور مدارس الحمدللہ جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، دنیا کے بہترین اداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور کر رہے، اور معاشرے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ البتہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک حرام کام ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وہ حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھائی اگر اچھے دن تھے اللہ نے وہ دکھائے ہیں، آج ماڑے آ گئے ہیں تو اللہ پھر اچھے دن لے آئے گا۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی۔ جب خوشی کے دن تھے اس وقت تو تم پکڑے نہیں جاتے تھے، اس وقت تو تم ہاتھ نہیں آتے تھے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایام کچھ، وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں، اپنی نالائکیاں ہوتی ہیں، انسان اپنی سستی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی نااہلی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر چوٹ کھا بیٹھتا ہے، اور اس کا الزام بھی اللہ کو دینے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ۔ چلو یہ دن آ گئے ہیں، اپنے رب سے اپنا رابطہ جوڑ کے رکھے، وہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کے اوپر امید تو رکھیں۔ یار 100 آدمیوں کا قاتل کوئی بات ہے؟ 100 آدمیوں کا قتل کرنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ 100 آدمیوں کا قاتل رب سے معاف کرے، رب اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم معافی مانگیں گے تو ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ روایت ہے کہ اس میں اگرچہ کچھ کلام کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے، فرآ نملۃ مستلقیۃ، کہ ایک چیونٹ بارش طلب کرنے کے لیے نکلے نا، تو دیکھا راستے میں کہ چیونٹی جو ہے وہ اپنی ٹانگیں اوپر اٹھائی ہوئے اللہ سے دعا کر رہی ہے، انا خلق من خلقک لیس بناغن عن سقیا۔ بعد میں کہا کہ پتہ نہیں روایت ضعیف ہے، لیکن لگتا نہیں کہ ضعیف ہے۔ تو چیونٹی کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، تیری بارش کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے واپس آ جاؤ، کسی اور مخلوق کی دعا اللہ نے قبول کر لی، ایک چیونٹی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، مالک اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے، تو حضرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کی دعا نہ قبول کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ حی کریم، اللہ بڑا ہی حیا والا ہے، بڑی ہی عزت والا ہے، یستحیی من عبدہ ان یرفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی۔ ہاں
دعا فوری طور پر قبول ہو جائے اس بات کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ممکن ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک عرصے بعد جا کے قبول ہو. وہ ایک واقعہ ملتا ہے ایک اللہ والے کا، کہنے کہ 20 سال ہو گئے ہیں میں اللہ سے ایک ضرورت کی دعا مانگ رہا ہوں، 20 سال نہ میری دعا قبول ہوئی ہے اور نہ میری امید ٹوٹی ہے. نہ میری دعا قبول ہوئی ہے یعنی وہ چیز مجھے ملی نہیں ہے، اور میری اللہ سے امید بھی نہیں ٹوٹی. میری آج بھی امید قائم ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور دے گا، اور اسی نے دینا ہے، انسان کے بس میں کیا ہے. لہذا اپنی جان کو مارنا، قتل کرنا یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. اگلی روایت بھی اسی سلسلے میں ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، جراح، وہ زخمی ہوا، فقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. فقال اللہ تعالیٰ بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے جلدی کی، جلد بازی کا مظاہرہ کیا. حرمت علیہ الجنہ، کیونکہ اس نے اپنی جان خود ہی لے لی، اس بنا پر میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. گویا کہ خود کشی جو ہے یہ جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنا گلا گھونٹ لے وہ دوزخ میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. والذی یطعنها فی النار، اور جو بندہ نیزہ مار کر خودکشی کر لے وہ دوزخ میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا. یعنی جس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے گا قیامت تک دوزخ کے اندر اسی طرح اللہ تعالیٰ سزا دیتا رہے گا. یہ کوئی چھوٹی سی بدبختی. اس لیے انسان کو اللہ کے اوپر امید رکھنی چاہیے، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ ضرور ضرور راہ نکالے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امید کے ساتھ ہمیشہ اپنا دامن جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.